السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری 1 سال کی بیٹی بھی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ بس مجھ میں ایک خامی تھی کہ میں بالکل سادگی پسند تھی، جبکہ میرے شوہر کو یہ بات بری لگتی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہو کر رہوں۔ ایک دن میں بازار سے واپس گھر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عامر ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھی جو میرے شوہر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور میرے شوہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ کیا کوئی رشتہ دار یا ان کی پرانی دوست؟ اس رات وہ نصف شب کے بعد گھر آئے اور میں ان کے انتظار میں جاگتی رہی۔ عامر سے گھر دیر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھ پر برس پڑے۔ تم کو مجھ پر پہرے دارے دینے کی ضرورت نہیں، خبردار جو آئندہ اس موضوع پر بات کی۔ میری مرضی، جب آؤں جب جاؤں، تم کون ہوتی ہو مجھے پابندی لگانے والی؟ عامر سے میں 10 برس کی عمر میں چھوٹی تھی۔ ویسے تو میری ان کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ بس وہ اپنے ذاتی معاملات میں میری دخل اندازی پسند نہ کرتے، اور شادی کے پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنے روب کا سکہ بٹھا لیا کہ ایک سے دوسری بات کرنے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا، کیونکہ ان کی کہی ہوئی کوئی بات سوال اٹھانے کا مطلب اپنی ہی گرد گھیرا تنگ کرنا تھا۔ وہ بہت شاطر اور آمرانہ مزاج کے تھے، اپنی طبیعت کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہ کرتے۔ وہ ایک قیامت خیز رات تھی جو میں نے جاگ کر گزاری، مگر چپ کیا سادی موصوف کے فیصلے ہی بلند ہو گئے۔ اس کے بعد رات کو دیر سے گھر آنا ان کا معمول ہو گیا، اور میرے لبوں پر تالے لگ گئے۔ میری کیا مجال جو میں ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ پہلے جہاں جانا ہوتا گاڑی پر لے جاتے، مگر اب کہیں چلنے کو کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے، اور جہاں تک ہو سکتا مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرتے۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم آپس میں بہت کم بات کرتے۔ ایک دن وہ صبح 4 بجے گھر واپس لوٹ کر آئے۔ رات پر جاگنے سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جرأت کر کے کہہ دیا کہ اب اگر وہ اس لڑکی سے ملے تو ابو کو بتا دوں گی۔ اس دن تو عامر نے حد کر دی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا۔ کون سی لڑکی؟ میں کسی لڑکی کو نہیں ملتا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خود انہیں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے والد کو بتایا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک ننھی منی بچی کی ماں تھی، جانتی تھی یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی بیٹی سے جدائی سہنی پڑے گی۔ میں اپنے شوہر کا ہر ظلم سہنے پر مجبور تھی، مگر بیٹی سے دوری کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مجھے گھر میں کھٹکا محسوس ہوا۔ آنکھ کھل گئی، کچھ دیر یوں ہی بستر میں سہمی پڑی رہی۔ میرے خیال میں عامر ابھی نہیں آئے تھے، کیونکہ ابھی آدھی رات کے بعد ہی گھر آنا ان کا معمول تھا۔ تاہم گھر میں کھٹکا کس بات کی علامت تھا؟ کیا کوئی چور گھس آیا تھا؟ ایسا خیال آتے ہی دل دھڑک اٹھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی باتیں کرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز عامر کی تھی۔ وہ آ چکے تھے، گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے اور خود ہی تالا کھول کر آ جاتے۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔ تبھی ماتھا ٹھنکا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا، کچھ اس انداز سے کہ میرا روح رواں سلگ اٹھا۔ کبھی کبھی انسان لاکھ چاہے مگر خود اختیار نہیں رہتا۔ وہ لڑکی اور عامر ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے، اور اس لڑکی نے اپنا سر عامر کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس دن اپنا اختیار کھو دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ضبط کر جاتی، لیکن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ جہاں مجھ میں اپنے حق کے لیے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ میں نے جوتا اٹھا کر اس عورت کو دے مارا۔ پھر کیا تھا کہ عامر غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اس 2 ٹکے کی عورت کے سامنے مجھے دھنک کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، صرف مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، قصور کچھ نہ کچھ عورت کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ یہاں پر میرا کیا قصور تھا۔ کیا میرے شوہر کا اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی غیر عورت کو لانا جائز تھا؟ کہ اس پر بھی بیوی کو خاموش ہی رہنا چاہیے؟ یہ بات میں نہ سمجھ سکی۔ عامر کا غصہ آپے سے باہر تھا۔ کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ عامر نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور مجھے دھکے دینے لگے۔ وہ عورت لاکھ بری سہی، اچانک سے بولی، عامر ٹھہرو، صبح جو مرضی آئے کر لینا، یہ تمہاری بیوی ہے، اس وقت اس کو گھر سے باہر مت نکالو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے گھر سے قدم نہ نکالنے دیا۔ سچ کہتی ہوں کہ مرد جب خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو انسان نہیں رہتے۔ اس وقت عامر تو جلاد بن گئے۔ میں ساری رات اپنے کمرے میں روتی رہی۔ عامر دوسری کمرے میں عورت کے ساتھ عیاشی کرتے رہے۔ صبح 5 بجے ایک گاڑی اس عورت کو لینے آئی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ آفس جاتے وقت عامر نے مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور مجھے میکے لے آئے۔ دروازے پر اتار کر چلے گئے۔ میں چپ کر کے سارے راستے میں روتی رہی، مگر انہیں میرا کوئی احساس نہ تھا۔
انہوں نے بیٹی کو بھی مجھے اٹھانے نہ دیا کہ وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ اپنا دکھ بھلا کر بیٹی کی جدائی میرے لیے قیامت بن گئی۔ ان کی بہن کا دوپہر سے پہلے فون آ گیا کہ بھابی، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ دوسرے شہر سے بھائی کی ایک دوست آئی تھی اور آپ نے ان کے سامنے بھائی کی بھی عزت ہی کر دی۔ اچھی بیویاں صبر کرتی ہیں تو ہی پھل پاتی ہیں، مگر یہ تم نے کیا کیا، اب بھگتو۔ تمہاری بیٹی عامر بھائی میرے پاس چھوڑ گئے ہیں، سوچا تم کو تسلی دے دوں، تاہم ان کو لے جانے کو مت آنا، فی الحال صبر کرو اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو۔ اگر تم نے مزید جرت دکھائی اور ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو سچ کہتے ہیں کہ وہ تم کو طلاق دینے پر تلے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اس کو روکا ہے، لہٰذا تم کو بھی سمجھا رہی ہوں کہ فی الحال کچھ دن میکے میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤ اور اس قصے کو ہوا مت دو تاکہ صلح کی کوئی گنجائش نکل سکے۔ فون سن کر آنسو تھمتے نہ تھے۔ عامر پر یہی مثال صادق آتی تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب میں میکے میں تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ نند کی ہدایت کو گرہ سے باندھ کر چپ ہو گئی اور اس معاملے کا چرچا بھی نہ کیا۔ میرے والدین غصے میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھا لیں اور میری بیٹی نہ حق ماں کی جدائی کا عذاب عمر بھر بھگتنے پر مجبور ہو جائے۔ کب تک صبر کرتی کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے ملنے نہ دیتے اور میں اس کی دید کو ترس رہی تھی۔ میں نے صرف امی اور بھابھی سے اس بات کا ذکر کیا اور باقی سب کو بتانے سے منع کیا۔ امی جان مجھے تڑپتا دیکھ کر بھابھی کو کہتی کہ تم نے ان لوگوں کی اتنی تعریف کی تھی اور یہ تمہارے رشتہ دار اتنے برے نکلے، ہم نے بیٹی کا رشتہ تم کو دیکھ کر اور تمہارے کہنے پر دیا تھا، اب تو اس معاملے کو سنبھالو ورنہ پھر ہم بھی برے بن کر دکھائیں گے۔ بھابھی بیچاری کیا کرتی، وہ خود بھی میری حالت دیکھ کر رو پڑتی۔ آخرکار انہوں نے سوچا کسی طرح اس عورت کا پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ہے کون جس کی وجہ سے عامر نے ایسا گھٹیا رویہ اختیار کیا کہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کی بھی اس کی نظروں میں اہمیت باقی نہ رہی۔ بھابھی میکے گئی اور اپنے بھائی کے ذمے یہ کام لگایا۔ ان لوگوں نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا عامر کے ساتھ جو عورت وابستہ ہے اس کا نام سلمہ ہے، وہ ایک کوٹھے والے کی بیٹی ہے۔ میں نے بھابھی کو یہ واقعہ بتا دیا تھا کہ وہ عورت لاکھ بری سہی، لیکن میرا جوتا پڑنے پر بھی اس نے رات کے وقت مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا، جبکہ عامر مجھے دھکے دے کر نکال رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے دل میں انسانیت باقی ہے۔ اس وجہ سے میری بھابھی کو خیال آیا کہ اس عورت کو مل کر اس کو خدا کا واسطہ دینا چاہیے، وہ ہم کو برباد نہ کرے اور ایک معصوم بچی کی زندگی پر بھی ترس کھائے جس کو اس کی ماں سے محروم کر دیا گیا۔ مگر اس عورت سے ملنا مشکل تھا کیونکہ وہ جس جگہ رہتی تھی وہ ایسا علاقہ تھا جہاں شریف مرد تو جا سکتے تھے لیکن شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے یہ ممنوع علاقہ تھا۔ وہ ہمارے لیے قدم رکھنا قیامت کو آواز دینا تھا۔ میری بھابھی نے جرت کر لی اور میری خاطر اس بدنام علاقے میں چلی گئی۔ وہ سلمہ کو سمجھانے اور میری خوشیوں کی بھیک مانگنے گئی تھی۔ میرے دکھ کو دیکھ کر جذبات میں یہ قدم اٹھا لیا بغیر سوچے کہ اس کے بعد ان کی اپنی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہ جرت بھابھی کو مہنگی پڑی کیونکہ سلمہ کو تلاش کرنے کے بعد بھابھی نے اس سے میری زندگی کی بھیک مانگی تو اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا مجھے 10 لاکھ دو، میں عامر کی جان چھوڑ دوں گی۔ بھابھی نے اس سے کہا ہمارے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں، تم کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی بی بی جاؤ اپنا کام کرو، میں ایک طوائف ہوں اور طوائف کو صرف پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، چاہے کسی کی زندگی ہی کیوں نہ برباد ہو جائے۔ اس بات پر ان دونوں کی بہت تکرار ہوئی اور وہ ناکام اٹھ کر واپس آنے لگی تو عامر نے انہیں سلمہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ عامر تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ ہم کو مزید ذلت پہنچائیں۔ انہوں نے بھائی جان کے دفتر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ تمہاری بیوی کو کل میں نے وہاں دیکھا جہاں ان کو دیکھے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا اس بازار میں ان کا وہاں کیا کام تھا، ذرا باجی سے جا کر پوچھنا تو صحیح، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو وہاں دیکھا ہے۔ بیوی کے قریبی رشتہ دار کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر میرے بھائی جان کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ ان کو عامر کی بات کا یقین نہ آیا مگر وہ تو قسمیں کھا رہے تھے کہ سامنا کروا لو، اگر میں جھوٹا ہوں تو 100 جیتے بیچ بازار میں کھڑے ہو کر مارنا۔ بھلا میں اپنی تائے ذات بہن پر ایسا گھٹیا الزام کیوں دھروں گا جبکہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ بیوی سے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تو خود آپ کے گھر آ جاتا، لیکن اب آپ کے والدین کے گھر ان کے بلائے بغیر نہیں آ سکتا تو ہی ادھر آ گیا۔ باجی ہمارے خاندان کی عزت ہیں مگر آپ کے تو گھر کی عزت ہیں، کس منہ سے یہ بات آپ کے سوا کسی دوسرے کی گوشے گزار کر سکتا ہوں۔ بھائی جان کو اس پر مجھ کو میکے چھوڑنے کا جو غصہ تھا وہ اس کی یہ ساری باتیں سن کر بھول گیا۔ وہ اپنی آگ میں سلگتے گھر آ گئے۔ آتے ہی بابی کو کمرے میں بلایا اور پوچھا تم وہاں کیوں گئی تھی جہاں پر ہم قدم دھرنا پسند نہیں کرتے، تمہارا اس طوائف سے کیا تعلق؟ ہم مرد بھی دین کی روشنی میں اس محلے جانے سے شرماتے ہیں، مجھے اس بات کی وضاحت دو۔ بھابی گھبرا گئی۔ پہلے تو ڈر کے مارے بھابی نے انکار کیا لیکن بھائی نے ٹھیک جگہ اور وقت تک بتا دیا
تو سمجھی شاید انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ان کو سچ بتانا پڑا۔ ہاں گئی تھی، مگر کسی نیک کام کی گھر سے۔ نیک کام کی گھر سے جانا اس قدر ضروری تھا تو مجھ سے کہا ہوتا۔ کیا مجھ سے بھی وہ نیکی چھپانا چاہتی تھی؟ آخر وہاں کے مکینوں سے تمہارا کیا تعلق؟ میرا وہاں کی کسی مکین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں وہاں ایک سلمہ طوائف سے ملنے گئی، جس کی وجہ سے تمہاری بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ وہ طوائف عامر بھائی کے ساتھ وابستہ ہے اور تمہاری بہن کو طلاق دلوا کر خود عامر سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور عامر بھی اس کے جھوٹے پیار میں پھنس چکے ہیں۔ اس لیے انہوں نے تمہاری بہن کو یہاں لا چھوڑا ہے۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں، اب تک میری بہن نے گھر والوں کی یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ ایک بس تم اس کی ہمدرد ہو کیا، جو اس طوائف کو سمجھانے اور اس بدنام جگہ پہنچ گئی؟ یہ بات میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کو شاید عامر بھائی نے بھڑکا دیا ہے۔ آپ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ میری بہن بھی تم کو بچانے کے لیے یہی کہے گی جو تم کہہ رہی ہو۔ عامر کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، نہ وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتا ہے۔ وہاں میں نے خود تم کو دیکھا ہے۔ بھائی جان نے بیوی سے سری جھوٹ بول دیا اور وہ بھی ڈر گئیں اور ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگیں۔ کہا کہ میری نیت اس عورت کو سمجھا کر عامر سے دور کرنے کی تھی تاکہ تمہاری بہن کا گھر دوبارہ آباد ہو سکے۔ بھائی جان ایسی تعویلوں پر اور تیش میں آ گئے اور بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا کہ بے شک میری بہن کا گھر اجڑ جاتا، مگر تمہیں ایک طوائف کے کوٹھے پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ عامر اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو دے دے، لیکن تم کو اس غلط جگہ جا کر ایک بدنام زمانہ عورت سے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ایسی عورتوں کا تو کام ہی کسی کا گھر اجاڑنا ہوتا ہے؟ یہ محبت اور عزت کے لیے نہیں بلکہ مال و دولت سمیٹنے کے لیے جیتی ہیں۔ بھابھی نے بہت دفعہ معافی مانگی، لیکن میرے بھائی کو تو اس قدر غصہ تھا، اس غصے کی آندھی نے ان کا دماغ کا چراغ بجھا رکھ دیا۔ انہوں نے غصے میں ان کو 2-4 تھپڑ مارے اور گھر سے نکال دیا۔ بھابھی روتی ہوئی اس طوائف کو بددعائیں دیتی ہوئی میکے چلی گئی۔ بعد میں انہوں نے میری بھی خوب خبر لی۔ تم تو میاں سے جھگڑے کا کچھ اور ہی سبب بتاتی تھی۔ اگر اس جھگڑے کا سبب کوئی غلط کردار عورت ہے تو تم نے ہم سے کیوں ذکر نہ کیا؟ آخر اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس کا مطلب قصور صرف عامر کا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے، جس کی تم سے ہم پردہ پوشی کیے رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے قصے کے بعد بھائی بھابھی کو یوں مار کر گھر سے نکالنے پر بہت پچھتاوا ہونے لگا کہ انہوں نے غصے میں آ کر کیا غضب کر دیا۔ جو ہو چکا تھا وہ تو ہو گیا، افسوس یہ تو میں تو اجڑی ہی تھی۔ اپنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میری بھابھی بیچاری کو ناحق کردہ گناہ کی سزا ملی اور اس کا گھر بھی اجڑ گیا۔ ادھر میری بیٹی نند کے پاس، ادھر بھابھی کے بچے میرے پاس۔ یہ عجیب سانیہ ہو گیا۔ بھابھی کو اگر مجھ سے محبت تھی تو مجھے بھی ان سے کم نہ تھی۔ میرا چین سکون لٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، عامر اور سلمہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی۔ عامر کو بھی چوٹیں لگی، مگر سلمہ کی حالت بہت نازک تھی۔ اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ گاڑی بھی بالکل تباہ ہو گئی۔ سلمہ کے دونوں پاؤں ایک بازو اس حادثے کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور سارے جسم پر چوٹ لگی۔ اب اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ آخری وقت میں اس نے عامر سے اتنا کہا، مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں تمہارا گھر برباد کرنے چلی تھی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میرا بچنا تو اب مشکل ہے۔ خدا کے لیے میری وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ یہی اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہ بول سکی۔ اب عامر کو بھی احساس ہو گیا، اس نے اپنا گھر تو برباد کیا ہی تھا، مگر اپنے گھر کے ساتھ ساتھ کسی اور کا گھر بھی برباد کرنے چلا تھا، جس کی سزا اسے مل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ سیدھا اپنے سسرال گیا۔ اس وقت تک میرے بھائی اپنی بیوی سے معافی مانگ کر انہیں منا کر اپنے گھر واپس لے آئے، اور عامر نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور مجھے واپس گھر لے جانے کو کہا۔ معافی مانگنے اور ساری بات بتانے کے بعد میرے ماں باپ نے یہی فیصلہ کیا کہ اب تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے اور جا کر اپنی بیٹی کو خود سنبھالنا چاہیے۔ بلاخر وہ مجھے گھر لے گئے۔ اب ان کا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہیں تھا۔ میرے والدین نے بچی کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ گھر جانے دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی اور نہ ہی میرے والدین کے ساتھ کبھی بدکلامی کی۔ تبھی میرا گھر بچ گیا اور میں واپس اپنے آشیانے میں سما گئی۔ میری بیٹی آج میرے پاس ہے اور میرا گھر بس رہا ہے۔ بھابھی اور بھائی کا رشتہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں بھی خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خود کو ویسا بنانا چاہتی ہوں جیسا میرا شوہر چاہتا ہے، تاکہ آئندہ وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ آج میری شوہر میری اس کوشش سے بہت خوش ہے اور ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔